وجاء اخوۃ یوسف، اور آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا علیہ، پس وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، فعرفہم، پس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کے لیے نہ پہچاننے والے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، حضرت نے فرمایا لے آؤ میرے پاس اپنا بھائی جو تمہارے باپ سے ہے، الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، بے شک میں پورا دیتا ہوں ناپ کو، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمان نوازی کرنے والوں میں سے ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ، پس اگر تم نہ لائے اس کو میرے پاس، فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، پس کوئی ماپ نہیں تمہارے لیے میرے پاس، اور نہ میرے قریب آنا تم۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ہم کوشش کریں گے پھسلائیں گے اس سے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نوجوان سے کہا ڈال دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب لوٹ کر جائیں اپنے گھر کی جانب، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب لوٹ کر گئے وہ اپنے باپ کی جانب، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، فارسل معنا اخانا، پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، تو حضرت نے فرمایا کیا میں تمہیں امانت دار جانوں اس پر، إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، مگر جیسا کہ تمہیں امانت دار جانا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وجدوا بضاعتهم، پایا انہوں نے اپنی پونجی کو، ردت الیہم، جو لوٹا دی گئی تھی ان کی جانب، قالوا، تو کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے ہماری جانب، ونمیر اہلنا، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہمیں ایک اونٹ کے بقدر غلہ زیادہ ملے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ ماپ تو تھوڑا ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم پختہ وعدہ دو اللہ سے، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس، الا ان یحاط بکم، ہاں تم سب کو گھیر لیا جائے تو الگ بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان ہے۔
وقال یا بنی، اور فرمایا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جاؤ جدا جدا دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں کچھ کام تمہارا نہیں آ سکتا اللہ سے کسی شے کے میں سے، ان الحکم الا للہ، حکم کسی اور کا نہیں سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم ابوہم، جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ اللہ کے حکم سے کچھ کام نہیں آ سکتا تھا، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک بات تھی یعقوب کے دل میں جو اس نے پوری کر دی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ علم والا تھا، لما علمناہ، چونکہ ہم نے اس کو علم سکھایا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے لے کر 68 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے کہ مصر کے بادشاہ کو خواب آیا اور تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں بندہ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب غلے ہوں گے، اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوں گی، کاٹ پڑ جائے گا، اور ان کے بعد پھر اگلے سال یعنی 15ویں سال پھر بارشیں ہوں گی۔ ساتھ یہ تدبیر بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں تم خوب غلہ جمع کرو، سٹوں سے الگ نہ کرو تاکہ اس کو گھن اور کیڑا نہ لگے۔ اگلے 7 سالوں میں جب کاٹ پڑ جائے گا تمہارے پاس وافر مقدار میں غلہ موجود ہوگا، تم اس کو لوگوں میں بانٹ سکتے ہو، تقسیم کر سکتے ہو۔ یوں تمہارے 14 سال گزر جائیں گے اور آگے 15ویں سال میں پھر اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرمائیں گے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، بادشاہ نے کہا یوسف کو جیل سے نکالو۔ حضرت نے فرمایا پہلے میرے مقدمے کی انکوائری کرواؤ، میرا کوئی قصور تھا یا بے قصور مجھے جیل میں ڈالا گیا۔ وہ سارے کردار سامنے لائے گئے، سب نے اقرار کیا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے لے جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، سن کر حیران رہ جاتا ہے، ایسا ذہین آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی حسن عطا کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں تمہیں عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر عہدہ دینا ہے تو یہ جو خوراک کا نظام ہے اسی پر مجھے نگران بناؤ۔ ایک تو میں امانت دار ہوں، اس معاملے میں گڑبڑ نہیں کروں گا، دوسرا میں جانتا ہوں کیسے تقسیم کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ معلوم ہوا بندے کے پاس علم ہو، صلاحیت ہو، اور اگلا آدمی نہ بھی جانتا ہو تو بندے کو بتا دینا چاہیے بھائی یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ بارکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو
عہدہ مل گیا وزیر خوراک کا۔ مصر کے عظیم اور بڑے ملک کا سارا خوراک کا نظام اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں تو صحیح کہ چھوٹا سا گھر تھا یعقوب علیہ السلام کا، جس میں بھائی یوسف علیہ السلام کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ رب کی عجیب قدرت ہے، اللہ نے کیسے وہاں سے نکالا۔ پھر کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، وہاں سے قافلے والوں کے ہاتھوں نکلوا کے مصر پہنچایا۔ پھر عزیز مصر کے گھر غلاموں کی طرح نہیں بلکہ بچوں کی طرح پرورش کی فرمائی۔ پھر جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کی ہی قدرتیں ہیں۔ اب جناب وہ جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی اسی طرح ہوا۔ پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوئیں، یوسف علیہ السلام نے خوب غلہ اکٹھا فرمایا، خوب سٹاک کیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا یتبوأ منہا حیث یشاء، پورے مصر کے ملک میں یوسف جہاں چاہتے وہاں جاتے، چونکہ حکومت تھی ان کے پاس۔ خوب غلہ جمع ہوا۔ اگلے 7 سال کا پڑ گیا، بارشیں بند ہوئیں، دور دراز تک لوگوں کے گھروں میں غلہ ختم ہوا۔ اب لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہوئی کہ مصر کا جو وزیر خوراک ہے، ایک تو کوئی بڑا سمجھدار ہے، اس کے پاس غلہ بہت ہے، کیونکہ باقی لوگوں نے اتنی تدبیریں کی کوئی نہ تھی۔ ایک تو اس کے پاس غلہ بہت ہے، دوسرا ہے بڑا اچھا آدمی، سستے داموں غلہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ ارد گرد کے ممالک سے بھی لوگ مصر کا رخ کرنے لگے غلہ لینے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ غلہ بانٹ رہے ہیں غریبوں میں، غلہ بیچ رہے ہیں کم قیمت کے ساتھ۔ یہ خبر جب پھیلی تو کنعان کے اندر بھی جا پہنچی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اور غلے کی قلت کا شکار وہ گھرانہ بھی تھا۔ اسقاط کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی بھی پریشان تھے جنہوں نے کل یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا۔ ان تک بھی خبر پہنچی کہ کوئی مصر کا بادشاہ ہے جو بڑا سخی بھی ہے اور بڑا مالدار بھی ہے اور بڑا اس کے پاس غلے ہیں۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ انہوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ سفر کرتے کرتے دربار یوسف میں برادران یوسف پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ علماء نے یہاں پہ بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی پہلی آزمائشیں وہ دور مظلومیت کی تھیں۔ آپ مظلوم تھے، آپ مجبور تھے، اس دور کی آزمائشیں تھیں۔ اب دور سرفرازی اور حکمرانی کی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وہ بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرے مہربان بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے نہ پہچانا، کیوں؟ ان کی تو وہاں وہ گمان میں بھی نہیں تھا نا، وہ تو سوچتے تھے پتہ نہیں یوسف زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مصر کے تخت پہ ہمارا وہ بھائی ہوگا جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، جس کو چند سکوں کے بدلے میں بیچ ڈالا تھا، وہ آج مصر کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ قرآن نے بڑے عجیب الفاظ بیان کی۔ پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے، ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پس داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ انکار کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ اب اس آیت پہ غور کرنا، اس آیت پہ ذرا غور کرنا جی۔ میرے اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو نا
میں یہاں رہتا ہوں اسلام آباد میں، وہ جس کے ساتھ میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ رہتا ہے کراچی میں، دور علاقے ہیں، اتنا بندے کو غصہ نہیں آتا۔ جب پتہ چلے کہ وہ میرا دشمن کراچی سے اسلام آباد آ گیا، پھر بندے کی ذرا خون اندر کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب اسلام آباد میں چھوڑو، وہ ترامڑی میں ہماری مسجد عمر فاروق میں آ گیا، میرے پاس آ گیا، میرے سامنے آ گیا، اب تو مجھے اور غصہ آئے گا، یہ جناب ہمارے گھر آ گیا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، وہ دفاع بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس قوت بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام نے کچھ نہ کیا، یہ پیغمبر کا صبر تھا۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پیغمبر نے کچھ نہ کہا، ایک جملہ تک نہ کہا۔ یہ صبر کس کا تھا بولو؟ اللہ کے نبی کا۔ اب قرآن کی اسی آیت کے الفاظ دوبارہ دیکھیے، وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، آ گئے یوسف کے بھائی، وہ کنعان میں تھے تو اور بات تھی، اب تو مصر میں آ گئے۔ نمبر 2 فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، صرف مصر میں نہیں، یوسف کے دربار میں داخل ہو گئے۔ نمبر 3 فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ نمبر 4 وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ جی کیوں آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کنعان سے آئے ہیں، غلہ ختم ہو گیا، پیسے لے کر آئے ہیں، کچھ سامان لائے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، پیسے لے لیے، غلے کی بوریاں ان کی تیار کر دیں، خدام اور نوکر چاکر لگا دیے، غلہ ڈال دو۔ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ غلہ دینے لگے، 10 بھائی تھے، 10 بھائیوں کو 10 بوریاں غلے کی عطا کی۔ کہنے لگے ایک ہمارا چھوٹا بھائی گھر میں رہ گیا ہے، اگر ایک بوری اور دے دی جائے تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا، گھر میں رہ گیا۔ پوچھا یوسف علیہ السلام نے تم ٹوٹل کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ٹوٹل تو ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی جنگل میں گیا تو گم ہو گیا، اسے کوئی درندہ بھیڑیا کھا گیا، اب 10 ہم آ گئے ہیں اور ایک چھوٹا بھائی گھر میں ہے، اگر اس کے لیے بھی کوئی غلہ دے دیں بادشاہ سلامت، بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے غلہ تو دے دیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ اس کو ساتھ لانا تاکہ میں دیکھوں کوئی بھائی ہے بھی صحیح یا کوئی نہ۔ قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، کہنے لگے لے آنا اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے بھائی ہے، اس کو اگلی دفعہ لے آنا، کیونکہ حضرت چاہتے بھی یہ تھے کہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین بھی آ جائے۔ چلو فرمایا اگلی دفعہ اس کو ضرور لے کر آنا، اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی دے رہے ہیں لانے کی۔ چنانچہ ترغیب جو یوسف علیہ السلام نے دی 3 قسم کی دی۔ پہلی ترغیب فرمانے لگے الا ترون انی اوفی الکیل، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح ایک بندے کا پورا غلہ دیتا ہوں، جتنے تم پیسے دیتے ہو میں کس طرح پورا غلہ دے رہا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں تمہارے ساتھ گاہک والا معاملہ نہیں کر رہا، میں تمہارے ساتھ مہمانوں والا معاملہ کر رہا ہوں، میں کتنی اچھی میزبانی کرنے والا ہوں، غلہ بھی تمہیں دیا ہے، کھانا بھی تمہیں کھلایا ہے، لے آنا چھوٹے بھائی کو بھی تاکہ اور غلہ تمہیں دے دوں۔ اور دوسری ترغیب اور دوسرا ہیلا اس کو بلانے کے لیے ساتھ حضرت نے ڈرایا بھی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اس چھوٹے بھائی کو اگلی بار نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر کوئی غلہ نہیں تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر میرے قریب بھی مت آنا۔ مفسرین نے لکھا گویا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اب اگر چھوٹے بھائی کو نہ لے کر آئے تو دلیل ہے اس بات کی کہ تم نے جھوٹ بولا، کہ ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے، جھوٹ بولا نا، لہذا اگلی دفعہ غلہ نہیں ملے گا۔ سچ ثابت کرنے کے لیے چھوٹے بھائی کو ساتھ لاؤ گے اور غلہ مل جائے گا۔ یہ جناب 2 باتیں فرمائیں۔ اس کے بعد بھائیوں کا جواب، قالوا سنراود عنہ آباؤ،
بھائی کہنے لگے اصل میں چھوٹے کی اجازت تو والد صاحب نے دینی ہے، ہم کوشش پوری کریں گے، سنورابد پوری کوشش کریں گے، والد صاحب کو قائل کریں گے، والد صاحب کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لے آئیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انشاءاللہ ہم کر گزریں گے، لے آئیں گے، لیکن اجازت تو والد صاحب نے دینی ہے۔ اچھا، دو ترغیبیں پہلے دی نا لانے کی چھوٹے بھائی کو۔ پہلی ترغیب میں نے غلہ پورا دیا، میں نے مہمان نوازی کی۔ دوسری ترغیب اگر نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور تیسری ترغیب وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، وہ جو غلام یوسف علیہ السلام کا غلہ ڈال کر بوریاں بند کر رہا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پیسے اور سکے انہوں نے دیے ہیں نا، فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی، ان کا سامان، ان کے پیسے غلے کی بوری کے اندر ہی ڈال دیں، یہ پیسے بھی اسی کے اندر ہی ڈال دیں۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ اپنے پیسے دیکھ لیں جب اپنے گھر لوٹ کر جائیں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ جب پیسے دیکھیں گے واپس جلدی لوٹ کر آئیں گے۔ توجہ کرنا، فرمایا ایک تو جب پیسے ہوں گے جلدی لوٹیں گے، کیونکہ غلہ پیسوں سے ملتا ہے، ویسے نہ ہو کہ پیسے نہ ہوں ان کے پاس۔ حضرت یوسف یہ تو جانتے تھے کہ گھر میں غربت ہے ہمارے، ایسے نہ ہو کہ پیسے ہی نہ ہوں اور پھر انتظار کرتے کرتے کئی مہینے گزر جائیں واپس نہ آ سکیں۔ جب پیسے ہوں گے تو جلدی آئیں گے۔ اور ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب پیسے سامان میں چلے جائیں گے تو آگے بابا یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ بھلا پیسے کہاں رکھنے دیں گے؟ وہ کہیں گے پیسے غلطی سے آ گئے ہوں گے، تم نے تو غلہ لیا ہے نا، پیسے دیے ہیں، جلدی جاؤ بچوں پیسے واپس لوٹا کے آؤ، جلدی جاؤ پیسے۔ بولے نا جی آپ سے تو نہیں مانگ رہا ہوں، آپ تو ایسے چپ کر گئے جیسے آپ نے لوٹانے، جلدی جاؤ پیسے واپس لوٹا کر آؤ، کیونکہ تم نے غلہ بھی لیا ہے اور پیسے بھی واپس لے آئے ہو۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب گھر جائیں گے اور ان پیسوں کو پہچانیں گے، لعلہم یرجعون، لوٹ کر آئیں گے۔ حضرت جانتے تھے کہ وہ پیسے نہیں رکھنے دیں گے۔ خیر بڑے خوش ہوئے، راستے میں تعریفیں کرتے، یار بہت چنگا بادشاہ آئی، مصر کا بادشاہ تو بڑا اچھا تھا، ہم اجنبی دیہاتی مسافر کس طرح ہمیں جناب کھانا کھلایا، اکرام کیا، عزت سے پیش آیا، گھر کے بارے میں پوچھتا رہا کتنے بھائی ہو، والد صاحب کیا کرتے ہیں، والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے، وہ گھر بار کے حالات بھی ہم سے پوچھتا رہا۔ بادشاہوں کو کیا لگے غریبوں کے گھر بار کے حالات پوچھنا، بڑا ہی چنگا بادشاہ تھا، بڑا ہی نیک بادشاہ تھا۔ اور دیکھ یار کتنی اچھی باتیں کرتا رہا، جو ہمارا بھائی نہ گیا اس کے حصے کا بھی غلہ دے دیا، اور مزید دیکھو کہتے اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آنا اور غلہ دوں گا۔ تعریفیں کرتے کرتے یوسف کے گن گاتے گاتے واپس لوٹ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی گھر پہنچے، ابا جی بڑا ہی چنگا بادشاہ سے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب لوٹے اپنے باپ کی جانب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جی منع منا الکیل، بادشاہ نے تو پابندی لگا دی ہے، آئندہ غلہ روک دیا ہے، کہنے لگا اس شرط پر دوں گا کہ چھوٹے کو لے کر آؤ، اس لیے بابا فارسل معنا اخانا، ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی اس طرح ہمارے ساتھ بھیج، نقتل، تاکہ ہم غلہ اور لے کر آئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے، خیال بھی رکھیں گے بنیامین کا، اور غلہ بھی لے کر آئیں گے۔ بابا جی اس بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا اچھا خیال تو تم واقعی بڑا اچھا رکھتے ہو، پہلے یوسف کا جو خیال رکھا، پہلے یوسف کا جو خیال رکھا، اب دوبارہ اعتبار کروں تمہارے اوپر کہ بنیامین کا بھی خیال رکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن فی جوہر واحد مرتین،
مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، پھر اس سے بندہ پرہیز کرتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے کہا تھا نا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج، بابا جنگل میں کھیلے گا، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے گھر آئے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، آج کئی سالوں کے بعد بنیامین کو لے جانا چاہتے ہو کہ اس کی حفاظت کریں گے؟ حفاظت تم نے پہلے جو چنگی کی ہے، بابا مجھے نہیں اعتبار تمہارے اوپر۔ سنیے جی، قال هل آمنكم علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں امانت دار سمجھوں اس پر، میں یقین کر لوں کہ تم خیانت نہیں کرو گے، خیال رکھو گے اپنے بھائی کا۔ الا کما امنتکم علی اخی من قبل، جیسا کہ میں نے پہلے تمہیں امانت دار سمجھا تھا اس کے پہلے بھائی پر، یوسف پر، یعنی اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف، جیسے یوسف کے بارے میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا تھا، کیا خیال ہے آج پھر بھروسہ کر لوں؟ میں تو نہیں بھروسہ کرتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا یہ میرا بھروسہ کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، اصل میرے بچوں کا محافظ میں نہیں، میرے رب کی ذات ہے۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اتنے رحم باپ کے دل میں بیٹوں کا نہیں، اتنا رحم رشتہ دار کے دل میں اپنے رشتہ دار کا نہیں، جتنا رحم رب کے دل میں، رب کی ذات اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ اپنے بچے کی تلاش میں بے ساختہ ایسی ماری ماری پھر رہی تھی، کسی کا بچہ دیکھتی اسی کو اٹھا کے چومنا شروع کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ اگر یہ عورت جس کو کسی کا بچہ ملتا ہے اور اس کو اٹھا کے چومنا شروع کر دیتی ہے، بچاؤ اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا خیال ہے پکڑ کے آگ میں پھینک دے گی؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ فرمایا جتنا یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب یہ عورت نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے کو آگ میں ڈالوں، تمہارا رب کہاں چاہتا ہے کہ تمہیں آگ میں ڈالے؟ جزاک اللہ خیر۔ آج اس طرح کھلے کھلے دیوات پھر پتہ چلے آنا۔ تو فرمایا رب بھی نہیں چاہتا، رب بھی نہیں چاہتا کہ جناب اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے، اللہ بھی بڑا مہربان ہے، لیکن بندے رب کو رب تو مانے نا کم از کم۔ وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف صفاتی ناموں میں سے کروایا ہے نا، وہ رحمان کے ساتھ کروایا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہو یا رحمان کہو، یعنی رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن اتنا صفاتی نام، اتنی یہ صفت رحم والی رب کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسے اللہ کے علاوہ اور اللہ کوئی نہیں ہے، ایسے اللہ کے علاوہ اور رحمان بھی کوئی نہیں ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، سبحان اللہ۔ خیر، اب جناب والد صاحب کے سامنے تعریفیں کر رہے ہیں، اتنے میں وہ بوری کھولی جس میں یوسف علیہ السلام نے پیسے ڈلوا دیے تھے۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر پیسے بھی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پا لیا اپنی پونجی کو، جو پیسے یا جو سکے یا جو بھی کچھ سامان دیا تھا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اپنی پونجی کو پایا ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ دیکھ کر حیران رہے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہماری پونجی بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، اتنا اچھا بادشاہ اور کہیں نہیں ملے گا، پیسے بھی واپس لے دیے، غلہ بھی دے دیا، اور ہمیں خوب مہمانی بھی کی، کھانا بھی کھلایا، بڑا چنگا بادشاہ بابا جی۔ یہ جو ما نبغی ہے نا جی، لفظ نظر آ رہا ہے سب کو جی،
ما نبغی، اس پہ ذرا غور کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی 3 معنی بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی جو ابھی میں نے کیا ہے، ما استفہامیہ ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے۔ دوسرا معنی ما نافیہ ہے، ما نبغی، بابا ہمیں جانے دے، ہم تجھ سے اور پیسے شیسے نہیں مانگتے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، پیسے تو مل گئے یہاں پہ، بس صرف تو اجازت دے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج، ہم گئے اور غلہ لے کر دوبارہ آئے، ہمیں اور نہیں چاہیے۔ اور تیسرا معنی ما نبغی، نبغی بغاوت سے ہے، ما نبغی، بابا ہم بغاوت نہیں کرتے، وہ جو بادشاہ نے حکم دیا ہے نا کہ چھوٹے کو لے کے آنا، اس حکم کی بغاوت نہیں کرتے، بھیج دے چھوٹے کو، یہ ترغیب دے رہے والد صاحب کو، چھوٹے کو بھیج دیں، ہم بغاوت نہیں کرتے، بادشاہ کی بھی نہیں کرتے، بابا تیری بھی نہیں کریں گے، جو تو نے حکم دیا ہے نا چھوٹے کی حفاظت کا، اس کی نگرانی بھی کریں گے، اور ہم ٹھیک ٹھاک اس کو لے کر بھی جائیں گے، واپس بھی آئیں گے، بھائی پر ظلم بھی نہیں کریں گے، اور غلہ بھی زیادہ لے کر آئیں گے جی۔ اچھا اب دیکھیے جی، کہنے لگے ما نبغی حاضی بذاتنا ردت الینا، یہ دیکھیے بابا ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی، ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں اور ملے گا وہ بھی لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ غلہ تو تھوڑا ہے، یسیر کا معنی قلیل، یہ جو غلہ لائے ہیں تھوڑا ہے، ختم ہو جائے گا، اور لائیں گے، مزے سے ڈٹ کے کھائیں گے جناب۔ اور کیل یسیر، یسیر کا معنی ایک آسانی والا ہو، یسر سے ہو، تو میں نے ذالک کیل یسیر، بابا چھوٹے بھائی کو بھیج، پیسے بھی کوئی نہیں، ایک بندہ زیادہ جائے گا تو غلہ بھی تو زیادہ آئے گا نا، اس طرح غلہ لینا بڑا آسان ہے، بادشاہ چنگا مل گیا تو سخی بادشاہ ہے، بندے اور جائیں گے تو اور غلہ لائیں گے، بڑا فٹ کام ہے بابا۔ تو جیسے نہیں چاولوں کی دیگ کئی جگہ تقسیم ہوتی ہے نا، تو گھر والے سارے چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، حالانکہ ایک ہی گھر میں جانا ہوتا ہے لیکن الگ الگ شاپر دے کے، تاکہ سمجھیں الگ بندے آ گئے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے گوشت والے دنوں میں بھی کئی لوگ الگ الگ، وہ ہمارے قاضی صاحب ایک لطیفہ بھی سناتے ہیں، ایک بندہ گوشت بانٹ رہا تھا نا، ایک بندہ گیا لائن میں لگا، اس نے گوشت لیا اور وہ ہاتھ پیچھے رکھا اور دوبارہ پچھلی لائن میں لگ گیا، ادھر سے کتا آیا، وہ جھپٹا اور وہ لے کر چلا گیا، ابھی اس کی باری نہیں آئی تھی دوبارہ کہ گوشت پہلے ختم ہو گیا، گوشت کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، پہلے والا اس طرح گیا اور یہاں سے دوبارہ بھی نہ ملا، بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ سادہ بچہ گیا نا تیل لینے کے لیے، سیفی کی طرح، شرارتی بھی تھا اور سادہ بھی تھا، وہ چلا گیا اور جا کر دکاندار کو پیسے دیے کہ پیالے میں تیل ڈال دے، اس نے تیل ڈال دیا، اس نے کہا اور بھی ڈال، اس نے کہا اور اس میں جگہ ہی نہیں ہے، الٹا کر کے کہتا ہے اس طرف ڈال دے، تھوڑا اس طرف ڈال دے، اس نے اس طرف ڈال دیا، وہ تو گیا چلو ادھر ہی کچھ ڈال دوں، گھر آیا ماں کو کہتا ہے اماں جی یہ، اس نے کہا اتنا تھوڑا کہ نہیں ادھر بھی ہے، بس جو رہتا تھا وہ بھی گیا، کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ انہوں نے کہا بابا جی غلہ بڑا زیادہ ملے گا، ہمیں جانے تو دے، چھوٹے بھائی کو بھی بھیج۔ اچھا جی، حضرت نے فرمایا پیغمبر بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں جی، سبحان اللہ، ادھر یوسف علیہ السلام کے حوصلے دیکھو، ادھر یعقوب علیہ السلام کے حوصلے دیکھو۔ قال لن ارسلہ معکم، فرمانے لگے ہرگز میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا نام لے کر پکا وعدہ کرو میرے ساتھ، قسم اٹھاؤ رب کی کہ یوسف کی طرح بنیامین کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو گے، وعدہ کرو لا تأتوننی بہ، اس کو ضرور واپس میرے پاس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں الگ بات ہے تم سب پر کوئی مصیبت آ جائے، تم سب گھیر لیے جاؤ اور پکڑے جاؤ، سب پکڑے جاؤ، وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح نہ کرنا جیسے پہلے یوسف کے ساتھ کیا تھا کہ خود روتے ہوئے آ گئے، یوسف کوئی نہیں، اب اس طرح نہ کرنا کہ بنیامین کوئی نہیں اور خود واپس آ جاؤ، ایسے نہ کرنا، پختہ وعدہ کرو سبحان اللہ کہ ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، ہاں اگر سب کے اوپر کوئی آفت آئی تو وہ الگ بات ہے،
اور آگے فرمانے لگے فلما آتوہ موسکہم، پھر سب نے پکے وعدے کیے، قسمیں اٹھائیں، بابا اللہ کی قسم اب کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے، بنیامین کی حفاظت کریں گے، واپس لائیں گے۔ اب سننا ذرا، پیغمبر گھر کے اندر وعدہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان سے وعدہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ جو وعدہ ہوا نا تمہارے ساتھ، یہ جو معاہدہ ہوا، اس کا گواہ میرا رب ہے۔ اس کا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، آخر میں حضرت نے فرمایا جو ہم نے کہا اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اب جناب بھائیوں کو خوشی ہوئی کہ اجازت مل گئی چھوٹے بھائی کو بھی، اجازت مل گئی چھوٹے بھائیوں کو بھی۔ اب جناب بس تقریباً آخری بات ہے، جب جانے لگے نا دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے دربار میں، دوبارہ بھائی جانے لگے۔ ابھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم یوسف کے پاس جا رہے ہیں، بس ان کو اتنا پتہ ہے کہ مصر کا کوئی بڑا سخی بادشاہ ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 نصیحتیں کی۔ کتنی نصیحتیں؟ 2۔ ایک نصیحت کی بحیثیت والد کے، ایک نصیحت کی بحیثیت پیغمبر خدا ہونے کے، 2 نصیحتیں کی۔ دونوں نصیحتیں سنیں۔ وقال یا بنی، پہلی نصیحت بحیثیت والد کے، فرمایا وقال یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جب مصر جاؤ گے نا میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں جی؟ مفسرین نے لکھا 2 وجہیں تھیں۔ پہلی وجہ کہ کہیں جب سارے تم اکٹھے 11 بھائی جاؤ گے نا، کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان العین حق، نظر بد کا لگ جانا یہ بھی حق ہے، اللہ کے امر سے ہی لگتی ہے۔ جی نظر بد کیا ہوتی ہے؟ نظر بد یہ ہوتی ہے کہ بندہ تو کہے نا کہ جناب ماشاءاللہ سیفی بہت پیارا بچہ ہے، تو کہیں بری نگاہ سے کہے تو بیمار ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں نظر بد۔ ماشاءاللہ، اس لیے فرمایا ماشاءاللہ کہنا چاہیے، جیسے بچے نے ماشاءاللہ بہت پیارا سوال کیا، نظر بد کیا ہوتی ہے، پتہ چلے کہ نظر بد کیا چیز ہے۔ تو نظر بد سے مطلب یہ ہے کسی ایسی نگاہ سے دیکھا کہ جناب اس پہ برا اثر پڑ گیا اور وہ بیمار ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نظر بد کا لگ جانا۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں حضرات حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ دیتا ہوں ہر شیطان کے شر سے بھی اور ہر نظر بد سے بھی، بری نگاہ سے بھی، اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو بری نظر یہ بھی لگ جاتی ہے، تو فرمایا ایسا نہ ہو سارے بیٹے اکٹھے جائیں، 11 ماشاءاللہ کڑیل جوان پیغمبر کے بیٹے پاک کرانے کے۔ عملی کوتاہی جو ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے، آخر عالی نسب تھا ان کا، پیغمبر کے، ایک پیغمبر کے بھائی تھے، دوسرے پیغمبر کے بیٹے تھے، ظاہر ہے اس وقت کے لوگوں میں نمایاں دکھائی دینے والے تھے۔ تم 11 کے 11 جب اکٹھے ایک ہی دروازے سے جاؤ گے نا، کہیں کسی کی نظر بد تمہیں نہ لگ جائے، اس لیے الگ الگ جانا، کوئی ادھر سے جانا، کوئی ادھر سے جانا، کوئی ادھر سے جانا۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ کہیں وہ شہر والے تمہارے خلاف سازش ہی نہ کریں، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں نا بادشاہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہیں گے یار یہ پہلے آئے تھے 10، بادشاہ نے ان کو کھانا بھی کھلایا، غلہ بھی دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، پھر آ گئے 11، اب تو ایک اور بھی آگے ہے، ایسا نہ ہو سارا غلہ یہی نہ لے جائیں، تو کہیں تمہارے خلاف کچھ جاسوسی وغیرہ کا پروپیگنڈا نہ کریں، ایسا نہ ہو تم پکڑے ہی نہ جاؤ، بادشاہ تک تمہیں پہنچنے ہی کوئی نہ دے، لہٰذا کوئی 2-4 ادھر سے، 2 ادھر سے، 3 ادھر سے، کم از کم کوئی تو بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں گے نا، کچھ معاملہ ہوا بھی صحیح تو بادشاہ کو اطلاع تو کریں گے۔ یہ حکمت سکھائی یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ باپ جو ہوتا ہے نا وہ حکمتیں تلاش کرتا ہے بچوں کو نقصان نہ ہو۔ ماں بڑی پیاری چیز ہے، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ میری والدہ
بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، سب کی جن کی والدہ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کی والدہ زندہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہاں تو بڑا پیارا رشتہ ہے، لیکن باپ بھی کم نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں اکثر باپ کا تذکرہ کیا ہی نہیں جاتا، حالانکہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ماں اپنی محبت کا بار بار اظہار کرتی ہے اور باپ چاہتے ہوئے بھی اندر کڑتا رہتا ہے، لیکن روب رکھتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اپنی ہر ہاں میری ہاں میں ملاتا تھا، بٹ صاحب نہیں ہے وہ شعر، ان کو زیادہ یاد ہوگا۔ اپنی ہر ہاں میری ہاں میں ملاتا تھا میرا باپ، اپنی ملاتا تھا اپنی ہر ہاں میری ہاں میں ملاتا تھا، اپنی ہر ہاں میری ہاں میں میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ باپ جو تھا ماں سے کم نہ تھا۔ باپ کے دل میں بھی اپنی اولاد کی ایسی شفقت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں باپ کا ذکر نہیں کیا جاتا، خصوصاً نوجوانوں سے ذکر ہے، ماں کی خدمت بھی کرو باپ کی خدمت بھی کرو۔ ہمارے وہ مشہور ایک نعت خان ہے شغلی سے، رانا عبدالرؤف خان، آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہم تھے قاری صاحب میرے ساتھ، ہم گئے وہ بیان کے لیے نعت کے لیے آئے تو انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگا ماں دی شان تے نہیں آج تو انہوں نے پیو دی شان تے میں نعت سنا سا۔ اور آگے ایک بات شغلی آدمی ہے نا، کہنے لگا میں چونکہ اتنا پڑھا ہوا تو ہوں نہیں، نعتیں شانتیں یاد کیوں ہوئی ہیں؟ جس پروگرام میں جاؤ جس مولوی کو سنو ماں کی شان ماں کی شان، کہتا ہے میں شورا جہ ہو کر شرمندہ سا ہو کے گھر جاتا تھا، ساری شان ہی کوئی نہیں۔ اب بولتا نہیں تھا کہ ذرا کیا کہوں، شاید ہے ہی کوئی نہیں قرآن حدیث میں۔ کہتا ہے کافی عرصے میں اس شک میں رہا۔ ایک دن کہتا ہے میں حیران ہوا جب مولوی صاحب نے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو میں کہ آج بچوں میں گھر آ گئے نا تھوڑا بندوبست کرنا، آج لگا ہے پتہ۔ کہتا ہے گھر میں آیا، بڑے صوفے پہ بیٹھا، میں نے سب بیٹوں کا آ جاؤ بھائی لائن لگ جاؤ، سارے سب ادھر آ جاؤ حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا خیر ہے ابا ساڑھا کملہ تو نہیں ہو گیا، مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا پاگل نہیں ہو گیا، ابا آج حدیث سن کے آیا ہے۔ کہا جی یہ کون سی حدیث ہے جو سن کے ابا جی کا دماغ ہی شارٹ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا صبر کرو، یہ کون ہے؟ کہا جی آپ والد صاحب ہیں۔ میں نے کہا چپ والد دیو پترو، آنکھو جنت دا دروازہ بیٹھا ہے ساڑھے سامنے اے جنت دا دروازہ بیٹھا ہے تھوڑے سامنے، خوب احترام کرو جنت دے دروازے دا، ورنہ دروازہ بھج جاسی کھل سی کوئی نہ بچے ہو۔ خیر باپ نے نصیحت کی بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ نصیحت تو بحیثیت باپ کی ہے، اب اگلی نصیحت سننا بحیثیت نبی کے کر رہے ہیں۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ جو تدبیر میں نے بتائی ہے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے والی، اس پر عمل تو ضرور کرنا، لیکن یقین میری تدبیر پر نہیں، یقین میرے رب کی تقدیر پہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ یقین تدبیر پہ نہیں، یقین رب کی تقدیر پہ رکھنا ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کریم تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے میری تدبیر کوئی کام نہیں آ سکتی۔ سورہ یاسین میں ہے ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون۔ وہ رجل مومن کہتا ہے اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ساری کائنات والے مل جائیں اس تکلیف کو دور کرنا چاہیں، رب کی دی ہوئی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمانے لگے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، اس دھرتی پر حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ حاکم ہے تو صرف کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟
فائدہ دینے والا کون ہے، نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ ان الحکم الا للہ، بیماریاں دینے والا بھی وہ، صحت دینے والا بھی وہ، کنویں سے نکالنے والا بھی وہ، کنعان سے مصر پہنچانے والا بھی وہ، مصر کے بعد جیل لے جانے والا بھی وہ، پھر جیل سے نکال کر تخت پر بٹھانے والا بھی وہ، یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دینے والا بھی وہ، پھر یعقوب علیہ السلام سے 2 بیٹوں کو جدا کرنے والا بھی وہ، پھر واپس لوٹانے والا بھی وہ۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلتا ہے تو صرف میرے رب کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، یعقوب علیہ السلام نے کہا اسی رب پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ہر توکل کرنے والا، ہر بھروسہ کرنے والا، اس کو چاہیے کہ بھروسہ کس کی ذات پر کرے؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، یہ 2 نصیحتیں کر کے روانہ کر دیا۔ اب پھر گئے جناب مصر میں، جیسے باپ نے حکم دیا تھا اسی طرح جدا جدا دروازوں سے داخل ہوئے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جدا دروازوں والی بات یعقوب علیہ السلام نے بھی بتائی، ایک تدبیر ہے۔ رب کہتا ہے واقعی تدبیر تھی، ہونا تو وہی تھا جو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ فرمایا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضا، یہ تدبیر اللہ کے امر سے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں لوگوں تدبیر اختیار کیا کرو، لیکن بھروسہ تدبیر پر نہیں میری ذات پہ رکھا کرو۔ بھروسہ کس کی ذات پہ؟ سورۃ الاحزاب میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی بندے کے پیٹ میں 2 دل اللہ نے نہیں بنائے۔ جب دل ایک بنایا تو بھروسہ بھی ایک ہی ذات پر ہونا چاہیے، اس دل میں اسی کے علاوہ اور کوئی نہیں بسنا چاہیے، وہی دل کے اندر رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا الا حاجتا فی نفس یعقوب قضا، یہ ایک تدبیر یعقوب کے دل میں آئی تھی جس کو اس نے پورا کر دیا، اور یہ تدبیر بڑی اچھی تھی۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یعقوب علم والا تھا، لما علمناه، ہم نے اس کو علم عطا فرمایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعقوب جانتے تھے کہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ کس کی ذات پہ رکھنا چاہیے؟ اس کے بعد دوبارہ بھائی جب مصر گئے اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔